صحابہ کرام نے ہمیشہ دین کے تقاضوں کو سمجھ کر پھر اسی کے مطابق اقدام کیے ہیں تاکہ شعائر اسلام میں سے کوئی بھی چیز کسی بھی زمانے کے اندر مٹ نہ جائے اور اس کے آثار لوگوں کے ذہنوں سے بالکل ختم نہ ہو جائیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر باقاعدہ قرآن مجید کو مصحف کے اندر لکھ کر محفوظ کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوتی تھی، کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو فوراً نبی علیہ السلام کاتبین وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان میں سے کسی کو بلا کر ایک آیت دو آیت جو نازل ہوئی وہ لکھوا لی اور اسے صحابی کے پاس محفوظ کر لی، اور اس طرح پھر قرآن مجید مکمل نازل ہوا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ کسی کے پاس مکمل کا مکمل قرآن مجید لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ کسی صحابی کے پاس دو چار آیتیں ہیں، کسی کے پاس ایک آیت ہے، کسی کے پاس 6-7 آیتیں ہیں، اس طرح لکھی ہوئی تھی، اور باقاعدہ کسی کتابی شکل کے اندر بھی وہ موجود نہیں تھی، بلکہ کسی کے پاس ہڈی کے اوپر لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس جانور کے سینگ کے اوپر، اور کسی کے پاس پتھروں پر وہ آیت لکھی ہوئی ہے اور محفوظ کر کے رکھی ہے۔ لیکن حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب جنگ یمامہ کے اندر 500 بڑے قرہ صحابی شہید ہو گئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ اس طرح جنگیوں کے اندر اگر صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد، حفاظ کرام کی اتنی بڑی تعداد شہید ہوتی رہی تو کہیں قرآن مجید کا ضیاع نہ ہو جائے، قرآن مجید کا ذخیرہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے سیدھا جا کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ اب جو قرہ حضرات ہیں، جو کاتبین وحی ہیں، ان کی مدد سے اور ان کی جو یادداشت ہے ان سے قرآن مجید کو لکھ لیا جائے، یا جن صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی آیات ہیں وہ منگوا کر ایک باقاعدہ مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو جمع کر کے سرکاری ریکارڈ میں رکھا جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداءً تو فوراً انکار کر دیا اور فرمایا کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ، جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات ذہن میں سوجی تھی اس کو بار بار دہراتے رہے، تکرار کرتے رہے، دہراتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ شرح اللہ صدر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرح صدر ہو گیا اور اسی بات پر آمادہ ہو گیا۔ اب کاتبین وحی میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور انہی کے سپرد یہ کام کرنے کا طے ہوا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آئے اور شیخین نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اب ہماری چاہت یہ ہے کہ اتنے قرہ حضرات، اتنے حافظ شہید ہو رہے ہیں، تو اس لیے ہماری یہ رائے ہے کہ قرآن مجید مصحف میں باقاعدہ کتابی شکل میں اس کو محفوظ کیا جائے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہہ کر رد کر دیا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ حضور نے اگرچہ انفرادی طور 1-2 آیتیں کر کے لکھوائی ہے سب کو، لیکن باقاعدہ کتابی صورت کے اندر تو حضور علیہ السلام اگر لکھواتے تو لکھوا سکتے تھے، لیکن نہیں لکھوایا تو اب یہ ہم بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن شیخین کے بار بار دہرانے کے ساتھ اور ان کے اصرار کے ساتھ آخر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کر دیا اور وہ بھی اسی بات پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ جس کے پاس جو آیت ہے وہ آیت بھی لے کر آئے، ساتھ ساتھ 2 گواہ بھی لے کر آئے، تو وہ آیت اس سے لی جائے گی، قبول کر دی جائے گی اور ایک کتاب باقاعدہ تیار کیا جائے گا۔
تو اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصحف تیار کروایا، ایک کتابی نسخہ تیار کروایا قرآن مجید کا، اور اس کے بعد وہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہی صحیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی عائشہ سے لے کر حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب کی جو صاحبزادی تھی اور کبھی ضرورت پڑ جاتی تھی تو ان سے لینا آسان ہوتا تھا بنسبت حضرت امی عائشہ کے، تو اسی آسانی کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفہ امی عائشہ سے لے کر حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا۔ پھر آگے وقت چلتا رہا، زمانہ گزرتا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نئی چیز، ایک نیا اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید جتنی بھی 7 قراتوں کے اندر نازل ہوا ہے تو لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کے اندر کسی ایک قرات کو فالو کر دیا اور اسی قرات میں پڑھ رہے تھے، لیکن جب اسلام کا بول بالا ہوا اور کافی علاقوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی، پھر ایک علاقے والے ایک ہی آیت کو ایک طرح سے پڑھ رہے ہیں، دوسرے علاقے والے دوسری طرف پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح اپنے اپنے انداز سے پڑھنے کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہونے لگا، اور ہر کوئی دوسرے کے اوپر فتویٰ لگانے لگا۔ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن ٹھیک پڑھ رہا ہوں، تم غلط پڑھ رہے ہو، اور یہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، یہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح اختلافات آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جتنے بھی اسلامی سلطنتیں تھیں ان کے اندر جتنے بھی مصحف، جتنے بھی نسخے تھے وہ سارے کے سارے بلوائے، منگوا لیے، اور اس کے بعد حضرت حفصہ کے پاس جو رکھا ہوا نسخہ تھا وہ بھی اپنے پاس منگوایا۔ منگوانے کے بعد ایک ہی قرات کو مصحف عثمانی کے اندر جاری کر دیا، اور باقی جتنے بھی صحیفے تھے، جتنے بھی نسخے تھے وہ کسی ایک طرف کر دیے، اور ایک جو قرات تھی اسی کو ہی پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اسلامی سلطنتیں تھیں ان کے نسخے جاری کر دیے کہ اسی قرات کے اوپر سب کے سب پڑھتے رہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید کی کتابت اور قرآن مجید کے جو تدوین کا مسئلہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک کام نہیں کیا، لیکن دور کے اور زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے ضرورت محسوس کی اس بات کی کہ اب قرآن مجید کی کتابت کی جائے اور اس کو باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں، ایک مصحف کی شکل میں محفوظ کر دیا جائے، اور اسی کے اندر ہی حفاظت قرآن مجید کی ہے۔ تو صحابہ نے اپنے اتفاق اور اجماع کے ساتھ قرآن مجید کو محفوظ کر لیا، اور قرآن مجید وہی پوری دنیا کے اندر جاری ہو گئے۔ لیکن اس زمانے کے اندر تدوین حدیث کا کوئی بھی رواج نہیں تھا، بلکہ بسا اوقات تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع بھی فرمایا کرتے تھے کہ صرف قرآن مجید تمہیں جمع کرنے کی اجازت ہے، باقی احادیث مبارکہ لکھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ علیہ السلام کے جو بھی فرامین تھے وہ سب صحابہ کرام کو ازبر یاد بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر فرمان کے اوپر صحابہ کرام کا عمل ہوتا ہوا آ رہا تھا، اور جب ایک چیز، ایک حکم کے اوپر ساتھ میں عمل بھی آ جاتا تھا تو وہ بالکل ذہنوں کے اندر پختہ اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو رب ذوالجلال نے جو غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ایک چیز جو آپ علیہ السلام کی بتائے ہوئے ان کے ذہن میں آ گئی تو زندگی گزر جائے لیکن وہ چیز بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اتنے کمال کے حافظے ان کے پاس موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کے فرامین کو محفوظ رکھنا تو وہ اپنے ایمان کا حصہ